السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المناف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سابقہ ویڈیو میں ہم نے فیڈرل امپلائیز بیناولنٹ اینڈ گروپ انشورنس فنڈ سے ملنے والی منتھلی گرانٹ یعنی ماہانہ امداد کا ذکر کیا تھا۔ اگر آپ نے وہ سابقہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم جو ذکر کریں گے اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا ماہانہ امداد کی اہلیت کی شرائط کیا ہیں، یعنی کن لوگوں کو یا کن خاندانوں کو یہ ماہانہ امداد ملتی ہے اور اس امداد کے تحت کتنے پیسے ملتے ہیں، اور جو فیملی ممبرز ہیں یا لواحقین ہیں ان میں سے کون لوگ اس کے حقدار ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اپلیکیشن فارم کے ساتھ اٹیچ کرنے والے مطلوبہ کاغذات کی تفصیل بھی دیکھی تھی، گرانٹ حاصل کرنے کا طریقہ کار دیکھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس سے آگے چلیں گے کہ ماہانہ امداد کا فارم آپ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، فارم فل کر کے اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں فارم کی طرف۔ چونکہ یہ ماہانہ امداد حاصل کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جو دوران سروس یا ریٹائرمنٹ کے بعد فوت ہو گئے تو پھر ان کی فیملی کو امداد ملے گی، جسے ڈیزیزڈ امپلائی کہتے ہیں، تو پھر ان کی فیملی کو امداد ملے گی۔ دوسرے وہ ہیں وہ ملازمین جو حیات ہیں لیکن وہ انکیپیسیٹیٹڈ قرار دے دیے گئے، یعنی میڈیکل گراؤنڈز پر ریٹائر ہوئے اور میڈیکل بورڈ نے انہیں کم از کم 80% ڈس ایبلٹی کے ساتھ انہیں ریٹائر کرنے کی سفارش کی تھی۔ تو یہ میڈیکل گراؤنڈز پر ریٹائر ہونے والے لوگ ہیں، دوسری کیٹیگری ان کی ہے۔ تو دونوں کے فارم ڈیفرنٹ ہیں۔ میڈیکل گراؤنڈ پر ریٹائر ہونے والوں کے لیے فارم ڈیفرنٹ ہے، جو فوت ہو گئے ان کے لواحقین کو یہ امداد ملے گی، ان کے لیے فارم ڈیفرنٹ ہے۔ یہ جو فارم اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے، اس کی ہیڈنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اپلیکیشن فارم فار پیمنٹ آف منتھلی بیناولنٹ گرانٹس اینڈ لم سم گرانٹ فار انکیپیسیٹیٹڈ امپلائی۔ وہ امپلائی جسے میڈیکل بورڈ نے ناکارہ قرار دے دیا کہ وہ اس جاب کے لیے اور آئندہ بھی کسی گورنمنٹ جاب کے لیے نااہل ہیں، انہیں میڈیکل گراؤنڈز پر ریٹائر کر دیا جائے اور ڈس ایبلٹی منیمم 80% ہوگی تب یہ امداد ملے گی۔ یہ ان لوگوں کے لیے فارم ہے۔ اور دوسرا فارم، اس کی اگر آپ ہیڈنگ دیکھیں تو یہ فارم ہے اپلیکیشن فار پیمنٹ آف ڈیتھ گرانٹس ٹو فیملی آف ڈیزیزڈ امپلائی۔ جو امپلائی دوران سروس یا سروس کرنے کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد فوت ہو گئے ان کی فیملی کو یہ امداد ملے گی، ان کے لیے یہ فارم ہے۔ انکیپیسیٹیٹڈ کے لیے فارم ہے، اس کا نمبر 1 پر دیکھ لیں، یہ امپلائی کی ڈیٹیل ہے، نیم آف دا انکیپیسیٹیٹڈ امپلائی کیپٹل لیٹرز میں لکھیں گے، پھر فادر نیم ہے یا ہسبینڈ نیم ہے، اس کے بعد ہے شناختی کارڈ کا نمبر، پھر اسپاؤس کا شناختی کارڈ، اگر امپلائی شادی شدہ ہے تو پھر اس کی شریک حیات کا شناختی کارڈ کا نمبر، اس کے بعد ہے ڈپارٹمنٹ کا نام، ڈویژن اور منسٹری کا نام، پھر آ گیا ڈیزگنیشن جس کے ساتھ بیسک پے اسکیل لکھا جائے گا، ملازم گزٹڈ ہے یا نان گزٹڈ ہے، اس کے بعد اسٹیشن یا پلیس آف لاسٹ پوسٹنگ، آخری پوسٹنگ کہاں پر تھی۔ نمبر 2 پر آ گئی جی پے کی ڈیٹیل ہے، اس میں کچھ ٹائپس بیان کی گئیں، بیسک پے یہاں پر آپ نے لکھنی ہے کتنی ہے، اس کے علاوہ اسپیشل پے اگر ہے تو لکھ دیں، اسی طرح ٹیکنیکل پے، پرسنل پے، کوالیفیکیشن پے، سینئر پوسٹ الاؤنس یا کسی بھی قسم کی اور پے یا الاؤنس جو کہ پینشن کیلکولیشن میں استعمال ہو سکتی ہے، اور آخر میں ان تمام کا ٹوٹل لکھا جائے گا۔ یہ تھا انکیپیسیٹیٹڈ امپلائیز کے لیے۔ اور اگر ڈیزیزڈ امپلائی ہے تو پھر اس کی ڈیٹیل آئے گی، نمبر 1 پر ہے نیم آف دا ڈیزیزڈ امپلائی، پھر اس کے بعد ویسے ہی فادر یا ہسبینڈ کا نام، شناختی کارڈ نمبر، باقی ڈیٹیل ویسی ملتی جلتی ہے۔ اسی پیج پر نیچے جا کے آ جائے گا نمبر 3 پر ڈیٹ آف برتھ، آگے جو بلاکس بنے ہیں، پہلے 2 بلاکس میں لکھا ہے ڈی یعنی ڈے 2 ہندسوں میں لکھنا ہے، پھر ایم یعنی منتھ بھی 2 ڈیجٹس میں لکھنا ہے، اور پھر وائی 4 بلاکس میں لکھا، اس کا مطلب ہے ایئر 4 ڈیجٹس میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد آ گیا ڈیٹ آف انٹری انٹو سروس، ملازمت کا آغاز کب ہوا تھا،
ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ آن اکاؤنٹ آف انکیپیسیٹیشن، اگر میڈیکل گراؤنڈز پر ریٹائرمنٹ لی تو وہ ڈیٹ، اور جو دوسرا فارم ہوگا اس میں آ جائے گی ڈیتھ کی ڈیٹ آ جائے گی۔ نمبر 7 پر آ جائے گا جی ایڈریس آف بینیفیشری، کہ جس کو یہ امداد ملنے والی ہے اس کا ایڈریس لکھنا ہے، موجودہ مکمل ایڈریس، پرماننٹ ایڈریس لکھا جائے گا، پھر ٹیلی فون نمبر، موبائل، ای میل، پھر نمبر 8 سے بینک کی ڈیٹیل سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ بینک اکاؤنٹ ٹائٹل کس کے نام پر اکاؤنٹ ہے، پھر بینک کا نام، برانچ کوڈ وغیرہ۔ نمبر 11 پر آ جائیں، پیریڈ آف ایکسٹرا آرڈینری لیو، اگر ای او ایل لی یا ود آؤٹ پے کوئی بھی لیو لی اور اس عرصے کے دوران گروپ انشورنس اور بیناولنٹ فنڈ کی کٹوتی نہیں ہوئی، اگر ایسا ہے تو پھر اس پیریڈ کا یہاں پر ذکر کرنا ضروری ہے۔ اگلے پیج پر آ جائیں، سرٹیفکیٹ بائی دا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ بندہ میڈیکل گراؤنڈ پر ریٹائر ہوا اور اس کے کوائف یہ ہیں، یہ کوائف درست ہیں، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، نمبر ڈیٹ لگا کے سائن سٹیمپ کر کے یہ فارورڈ کیا جائے گا۔ اور اگر ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے لیے اس کے کوائف کی تصدیق ہے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ اس کے بعد ہے جی پارٹ 3۔ پارٹ 3 میں اس نے بتایا کہ کون کون سے ڈاکومنٹ اٹیچ کرنے ہیں، ان کی جو فوٹو کاپیاں لگانی ہیں وہ بالکل واضح اور پڑھی جانے کے قابل ہوں، اور تمام فوٹو کاپیز ایک ہی سائز یعنی A4 سائز کا پیپر ہوگا، اس پر تمام فوٹو کاپیز کروائی جائیں گی۔ اور ڈاکومنٹ ایک نظر دیکھ لیں کون کون سے ہیں۔ نمبر A پر ہے لاسٹ پے سرٹیفکیٹ، LPC یا لاسٹ پے سلپ لگا دیں۔ B پر ہے کہ سروس رول یا سروس بک یا PPO، اور اگر گزٹڈ امپلائی ہے تو اسٹیٹمنٹ آف سروس کے پہلے پیج، دوسرے پیج اور لاسٹ پیج کی فوٹو کاپی۔ نمبر C پر آ جائیں، شناختی کارڈ کی کاپی۔ نمبر D پر آ جائیں کہ ریٹائرمنٹ جب ہوا، ڈیتھ ہو گئی یا ریٹائر ہو گیا امپلائی تو وہ آرڈر۔ نمبر E پر ہے میڈیکل بورڈ کی پروسیڈنگز، یعنی جو امپلائی میڈیکل گراؤنڈز پر ریٹائر ہوا اس کے میڈیکل بورڈز کی پروسیڈنگز کی اٹیسٹڈ کاپی ساتھ لگے گی، اور اگر ڈیتھ ہوئی ہے تو پھر ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور ڈیتھ نوٹیفیکیشن وغیرہ لگیں گے۔ نمبر F ہے نامینیشن فارم۔ نمبر H پر آ گیا لسٹ آف ڈیپینڈنٹ فیملی ممبرز، کہ اس امپلائی کے جو ڈیپینڈنٹ فیملی ممبرز جتنے بھی ہیں ان کی ساری ڈیٹیل اس کا ذکر موجود ہے، وہ ساتھ لگے گی۔ نمبر H پر آ گیا envelope containing 4 copies of photographs duly attested، 4 تصویریں ہوں گی وہ envelope میں ڈال کے لگانی ہے۔ اور نمبر J پر ہے جی سگنیچر ہوں گے 4 کاغذات پر، 4 ڈیفرنٹ پیپر شیٹس پر، اور وہ بھی ایک envelope میں ڈال دیں، اور اگر تھم امپریشن ہیں تو لیفٹ اور رائٹ تھم امپریشن ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ ڈاکومنٹ ہیں جو فارم کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں، یہ ریکوائرمنٹس ہیں، یہ سارا کچھ فل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے انویلیڈیشن سرٹیفکیٹ ہے، اگر میڈیکل گراؤنڈز پر ریٹائر ہوا تو یہ فارم فل کیا جائے گا، یہ میڈیکل بورڈ کا اوپینین ہے یہ فل ہوگا۔ یہ ساری چیزیں فل کرنے کے بعد، فارم کمپلیٹ کرنے کے بعد، ریکوائرڈ ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے کے بعد پیرنٹ ڈپارٹمنٹ یعنی آفس بھیجے گا، خود نہیں جمع کروانا، یہ آپ کے آفس نے جمع کروانا ہے۔ ایڈریس ہے فیڈرل امپلائیز بیناولنٹ اینڈ گروپ انشورنس فنڈز، بیناولنٹ فنڈ بلڈنگ، بلاک A1 نیئر 0 پوائنٹ اسلام آباد۔ نیچے ویب سائٹ بھی دی گئی ہے، فون نمبر ہے، تو یہ سارے ہر لحاظ سے مکمل فارم آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو اور ڈپارٹمنٹ نے اس ایڈریس پر بھجوانا ہے۔ ناظرین اس فارم کا لنک میں نے دے دیا ہے، نیچے ڈسکرپشن میں فارم کا لنک موجود ہے، وہاں سے آپ فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کو سیو کر سکتے ہیں، اس کا پرنٹ کروا کے اس کو جمع کروا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔